الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا
اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات واسطے جو کائنات دا خالق مالک رازق رب العالمین اور محب رحمت للعالمین ہے۔ درود و سلام بحضور سرور کون و مکان سید انس و جان سیاہ لا مقام نیر تابان معصوم آمینہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ ناز دے اندر محبت عقیدت احترام نال پیش کرن تو بعد تشریف فرما معزز و محترم سامعین و حاضرین بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ دا کروڑ احسان ہے کہ جس نے ایک مرتبہ پھر اپنے گھر بلا کے اپنی بارگاہ دے اندر عبادت کرن دی سعادت عطا فرمائی ہے، شرف بخشیا ہے۔ دعا ہے خالق کائنات اس حاضری نو اپنی بارگاہ لم یزل ولا یزال دے اندر شرف قبولیت دے نال نواز کے سڑے واسطے ذریعے نجات بنائے اور پاکاں دی شفاعت دا سبب بنائے۔ آپ احباب دی سامنے اس میں وعدہ صحابی رسول، داماد رسول، اخی رسول، عاشق رسول، فنافر رسول، داماد مصطفیٰ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا تاجدار حل عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات ستودہ صفات کے حوالے نال چند معروضات اس مختصر وقت کے اندر بیان کرن دی سعادت حاصل کراں گا۔ دعا فرماؤ خالق کائنات حق سچ کہن دی توفیق نصیب فرمائے، پھر عقیدہ اہل سنت زندہ بھی رکھے اور عقیدہ اہل سنت موت بھی عطا فرما کے انہاں مقدس ہستیاں دی رفاقت سنگت صحبت معیت بروز قیامت نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا مولا علی المرتضی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے نال میں اللہ کے قرآن چوں چند کلمات طیبات اور دو احادیث پاک آپ احباب دے سامنے گوش گزار کرن دی سعادت حاصل کی تھی۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فاسألوا اہل الذکر، فرمایا سوال کرو ذکر والے کو، سوال کرو ذکر والے کو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تسی نہیں جانتے کسی چیز دا علم نہیں رکھتے تو پھر ذکر والیاں کو پوچھو، تانوں علم بھی نصیب ہوئے گا، تانوں ادب بھی نصیب ہوئے گا۔ ذکر تو مراد کیا ہے؟ تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن دی تفسیر قرآن نال کریے تے پتہ چل دے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ارشاد فرمایا اسیں اس ذکر نو نازل کرن والے بھی ہاں اور اس کی حفاظت کرن والے بھی اساں۔ اس ذکر تو مراد اللہ کا قرآن ہے۔ اس جگہ تے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا پہلے جتنیاں کتاباں آئیں انہاں دے اندر کمی بیشی تحریف تغیر و تبدل تبدیلی ہوندی رہی ہے، لیکن یہ جڑا قرآن میں اپنے محبوب دے سینہ مقدس ساتھ نازل فرمایا ہے، یہ نہ سمجھا ہے کہ اس کے اندر بھی کوئی تبدیلی ہو جانی ہے، کمی بیشی ہو جانی ہے، اس کے مضمون کے اندر کوئی رد و بدل ہو جانے، فرمایا نہیں یہ جڑا سونے مصطفیٰ دے سینے تے نازل فرمائے، نازل بھی میں کیتا ہے، قیامت تک اس کی حفاظت بھی میں اللہ آپ فرمانی ہے۔ معلوم ہویا کہ اس جگہ تے اس آئے کریمہ دے اندر ذکر تو مراد اللہ دا قرآن ہے۔ ذکر تو مراد کیا ہے؟ اللہ دا قرآن۔ دوسری آئے کریمہ آپ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، ذکر دی تفسیر تفسیر القرآن بالقرآن۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ ذِكْرًا، اساں تہاڈی طرف ذکر نازل فرمایا، پھر تفسیر بھی بیان فرمائی۔ اللہ مختلف مقامات تے تو ذکر دا تذکرہ فرما رہے ہیں، یہ جڑا ذکر دا نزول ہوئے یہ کون ہے؟ فرمایا جڑا تہاڈے ول ذکر بنا کے نازل فرمایا ہے وہ میرا یار محمد مصطفیٰ ہے۔ ذکرن ذکر بنا کے جنہوں بنایا بلائے بھیجے ہے، فرمایا رسولہ، وہ رسول ہے۔ پتہ چلیا کہ ذکر دے دو معنی، میں صرف دو کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کے قرآن نے دسے کہ ذکر ایک قرآن ہے، دوسرا ذکر صاحب قرآن ہے۔
ایک ذکر جو اللہ کریم کی طرفوں نازل ہونے والی کتاب ہے، اللہ نے اس نو بھی ذکر فرمایا کہ جس ذات دے مقدس سینے تے یہ ذکر نازل ہوئے، اللہ کریم نے اس ذات نو بھی ذکر فرمایا کہ یہ ذکر دو ہستیاں ہو گئیں، فرمایا قرآن بھی ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، وصف ہے، فرمایا قرآن میرا ذکر، مصطفیٰ کریم میرا ذکر۔ یا اللہ ہن ذرا اس آئے کریمہ نو پڑھیے تے معنی سمجھ آئے گا۔ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اے اہل القرآن و اہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بھئی اگر کسی چیز دا علم نہ ہوئے تے پھر قرآن علیہ کول آ جاؤ، مصطفیٰ علیہ کول آ جاؤ۔ آنکھوں میں اجالے ہوں گے، اسی سارے الحمدللہ مصطفیٰ کریم والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جس ذات خاص ذات منفرد کر کے، یکتا کر کے، یگانہ کر کے، تنہا کر کے، کائنات کو جدا کر کے مصطفیٰ کریم نے امتیاز بخشے ہیں، وہ قرآن علی مولا مرتضیٰ ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا بھی سوال کرو، اگر تسی نہیں جان دے پوچھو تو انہوں علم حاصل ہوئے گا، کینا کلو؟ فرمایا اہل ذکر کلو۔ مولا اہل ذکر کون نے؟ فرمایا اہل قرآن نے۔ یا اللہ اہل قرآن، قرآن والے، یا رسول اللہ تسی بیان فرماؤ قرآن والا کون ہے؟ فرمایا میں مصطفیٰ اعلان کر رہی ہوں، العلی علیون مع القرآن والقرآن مع علیین۔ کوئی قرآن نال 10 سال، کوئی قرآن نال 20 سال، کوئی قرآن نال 30 سال، میرا علی ہوئے قرآن علی نالے، علی قرآن نالے، حتیٰ یرد علی الحوض، ایتھوں تک کہ قیامت کا دن آ جائے گا، میں مصطفیٰ اسے کوثر تے ہوگا گا، علی پاک جب حوض تے آن گے قرآن علی نال ہوئے گا، علی قرآن نال ہوئے گا۔ اتنی پکی علی قرآن دے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، اس واسطے ارشاد فرمایا جے پوچھنا ہے کوئی سوال تے پھر علی کو پوچھنا۔ علماء نو بھی دیکھنا جڑے قرآن دا انکار کرتے ہیں، اس دا عقیدہ ہوئے کہ قرآن مجید کے اندر تغیر و تبدل ہو گئے، قرآن تبدیل کر دیتا گئے، اصل قرآن فلاں ہستی کو فلاں غار دے اندر ہے، جس دا یہ عقیدہ ہوئے فرمایا اس کو مسئلہ نہیں پوچھنا، اس دی گل سن کے اودے پیچھے نہیں لگنا، پیچھے اودے لگنا ہے جدے کول قرآن ہوئے گا۔ جس کول نبی ہوں، دوسرا معنی میں کرنے لگا، جس کول نبی ہوں، کیونہ کول بھی نہیں جیڑے آکر نبی تے ساڑھے دے تے نبی ہوں تے کنڈ پچھے دا علم نہیں تے نبی استغفراللہ معاذ اللہ اپنے بارے چ نہیں جان دے، معلوم ہوا انہاں دا گل کہ نبی نال کوئی نہیں۔ فرمایا سوال پوچھنا ہے تے پھر سنی حنفی کولوں پوچھی، تینوں علم بھی دے گا، تینوں ادب بھی عطا کرے گا۔ پھر نبی والے چلو غزوہ بدر، حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے جو رسول شجاعت دی جواہر دکھلائے، میں دسنا ہے علی کون ہے، کتنا مصطفیٰ والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میدان بدر دے اندر لوگ تلوارہ چھکے کٹھے ہو کے میرے تے حملہ کر دینے، میں زمین تے گردا ہاں، کوئی نورانی شکل والا آکے میں نو اٹھا کے میری کنڈ تے تھپی لا کے کہہ رہے علی اٹھ، ایک گرن دا مقام نہیں، اللہ دے دشمنانوں گران دا ویلا ہے۔ میں اٹھ کے پھر لڑتا کتنی غافران واسلے جہنم کیتا ہے، جدو آپ نے جنرت شجاعت دکھلائی ہے، مولا علی شیر خدا میرے آقا دیوار کا دے اندر بعد فتح حاضر ہوئے، جبریل امین آئے، عرض کر دے سوڑے آج تے علی نے کمال کر دیتی ہے، آج علی اس جنگ دے ہیرو نے، اس جنگ دے اندر بڑے کافران
نو ماریا ہے. میرے آقا نے فرمایا جبریل اے کیوں نہ ہوئے علی منی وانا من علی. اے جبریل اگر علی نے جرت مظاہرہ کی ہے اس واسطے علی مصطفیٰ جو ہے مصطفیٰ علی جو ہے. علی منی وانا منہ یہ روایت آپ نے بارہا بے شمار بار سنی ہے. میں آپ کو اس کا پس منظر دسنا میں سرکار نے فرمایا علی منی وانا منہ. جبریل اچھا میرا علی ہوئی جس دی تعریف کائنات دے سردار دے سامنے نوریاں دا سردار کر رہا ہے. جنہاں دی تعریف کائنات دے سردار دے سامنے نوریاں دا سردار کر رہے ہیں. میں کیا کوئی ڈنگے چبے منہ والا علی پاک دی تعریف نہ بھی کرے انہاں دی شان فرق نہیں آئے گا. علی ہوئے جدی فرش تے تعریف مصطفیٰ کر دے نے سدرۃ المنتہا تے تعریف جبریل کر دے عرش تے تعریف خود خدا کر دے. علی پاک دی شان کون بتا سکتا ہے جدا نام ہی علی ہوئے. سبحان اللہ. مانا باہر عرض کرتا علی تے کہندے سر بلند نو نہیں. علی کہندے نے عرفان علی کہندے نے اعلیٰ نو علی کہندے نے بلند نو. جو اللہ رسول سر بلند فرمائے انہوں نیچا کون دکھا سکتا. میں کہہ رہا سی جبریل امین کو سرکار نے فرمایا جو ہے نا میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے جبریل میرا علی اے جرت شجاعت بہادری کیوں نہ دکھلانا. کیوں اس واسطے دکھلائیے کہ علی میرے چوئے میں مصطفیٰ چوئے اور میں مصطفیٰ مرتضیٰ چوئے. جب شان سنی نا جبریل امین نے توجہ کرنا کہ اللہ شان ہے. جبریل نے یہ شان سنی دے ہاتھ جوڑے سنے ہاں. پھر میرا بھی اعلان سنو آنا منکما آنا منکما. یہ نوریاں کا سردار کہہ رہے فرشتہ کہہ رہے عرض کی تھی سونیا نے علی آپ چوں آپ علی جو ہے نا کہ پھر میں جبریل اعلان کرنا میں جبریل مرتضیٰ چو گیا میں جبریل مصطفیٰ چو گیا. پھر علی رسول والا حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت و سعادت یہ ابتدا سیرت امید سی. خانہ کعبہ شریف کے اندر آپ بارہ سننے رہندے ہو اکھاں نہیں سی کھول دے ادو کھولیاں نے جب رخ بدوہا دا دیدار کیتا دسے میں علی اکھ بھی ادو کھولاں گا جدوں اللہ دے یار دا چہرہ میرے سامنے ہو. پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل بھی فرمائے. بعض روایت اندر آپ کا نام نامی اسم گرامی ماں نے اسد رکھے اور علی پاک نے جو خود مرحب دے مقابلے فرمایا سی انا الذی سمتنی امی حیدر ہو. اس کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کا نام نامی اسم گرامی حیدر رکھیا ہے. اسد بھی آپ کی والدہ محترمہ نے اپنے والد محترم مولا علی دے نانا جان دی نسبت کی وجہ تو نام اسد رکھے. دوسری روایت جو خود علی پاک نے فرمائی کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھے ہے مرحب کے مقابلے جا کے. اور تیسری روایت کے حضرت ابو طالب تشریف لے آئے کہ آپ نے فرمایا کہ نام سوچیا جی. آپ نے فرمایا میں اس کا نام اسد رکھے یا حیدر. حضرت ابو طالب نے فرمایا نہیں انہاں دا نام علی ہے. اور بعض روایات کے اندر خود سرکار نے مولا علی پاک دا نام رکھیا کہ میرا اے ویر علی ہوئے. علی دا معنی میں پہلے یاد کر چکے ہیں. اسد شیر نو کہندے نہیں حیدر بھی شیر نو کہندے نہیں. چلو اتنے شیر دی بھی تھوڑی ڈیفینیشن کر دیں بھئی حیدر کس شیر نو کہندے نے اسد کس شیر نو کہندے نے. جو ہے آپ کی علی پاک کا ذکر ہوئے پھر سنی
ہوئے سنن والا تے کرن والا تے اس دے وچ محبت جوش ہوش پتہ ہونا چاہیے کہ سنن والے بھی جاگدے نے تے کرن والا بھی. شیر کے ڈھیر سارے نام ہیں ابھی. اسد شیر کا نام زیغم زرخام غضنفر عباس حمزہ حیدر. ہن بھی سارے ایک شیر کو کہتے ہیں. فرمایا نہیں عربی زبان نے شیر دی کیفیات نو حالات نو جڑی شیر دی حالت مختلف وقت دے اندر مختلف ہوندی ہے عربی نے اس حالت نو انہاں ناماں دے نال یاد کیتا ہے. کہ جی اسد اس شیر نو کہندے نے جڑا آرام دے نال سکون دے نال کچھار وچ بیٹھا ہو. کچھار وچ بیٹھ کے نا آرام کر رہے ہوئے اس شیر نو کہندے نے اسد. تے جدوں باہر کدھر شکار ہوئے اور اس کی نظر شکار تے پہ ہرن وغیرہ تے اس کی نظر ٹک جائے تے اس نو زرخام کہندے. اسی اسد نو پھر کی کہندے نے ہوندا او شیر ہی اسی اسد نو زرخام کہندے. پھر ٹکٹکی تک بنا کے ویکھن والا زرخام جدوں تھوڑا جہا آرام دے نال اس شکار ول چلدا ہے تے اس نو زیغم کہندے. جدوں بڑی پھرتی دے نال دوڑدا ہے تے اس زیغم نو غضنفر آکھدے. پھر جدوں وہی غضنفر دوڑ کے تے شکار نو پکڑ لیندا ہے دبوچ لیندا ہے تے اس نو کہندے نے حمزہ. تے جدوں مکمل طور تے دبا کے اس دے سانس نو بند کر لیندا ہے کہ شکار سانس لینا بھی شکار واسطے ناممکن ہو جاندا ہے. پھر اس حمزہ نو عباس کہندے نے تے جیڑا عباس شکار نو چیر پھاڑ کے رکھ دے اس نو حیدر آکھدے نے. میں لقب دی بات پہ کرنا مولا مرتضیٰ دی مرب آیا سی انہوں نے کہا میں بڑا جوان طاقت والا پہلوان بڑا اچھا میں اسلحہ چلان والا میرے مقابلے دار اب کوئی نہیں کیونکہ آپ نے فرمایا سی تو جتنا بھی ہو سی پر میں حیدر انا اللہ دی سمجھنی امی حیدر ہوں. اس وقت آپ نے فرمایا سی میں وہ شیر ہوں جیڑا اپنے مقابل نو چیر پھاڑ کے رکھ دے. آپ کا نامی نامی اسمی نامی علی لقب اسد لقب حیدر لقب باب مدینہ العلم. ایک ایک لقب کے بات کریے تھے تقریرہ ہوتی ہیں جتنے القاب آپ دے لیں. آپ کی ولادت با سعادت تو بعد حضرت ابو طالب نے آپ کی کفالت شروع فرمائی. لیکن آپ کی اولاد زیادہ سی کہ انکم دے سورسز کم سے ذرائع آمدن. سرکار نے حضرت عباس نے فرمایا. حضرت عباس آپ کے چچا سن حضرت ابو طالب کے بھائی سن مولا علی دے بھی چچا تے سرکار دے بھی چچا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو طالب دے بچے ڈھیر نے آمدن دے ذرائع کوئی نہیں کہ کیوں نہ ہونا کرو ایک بچہ تسی لے لو تے ایک بچہ میں لے. المواہب الدنیا شریف کے اندر علامہ کسلانی نے ذکر فرمایا امام زبرانی نے آپ فرماندے نے حضرت مولا علی اور مرتضی شیر خدا دے گھر چچا بھتیجا حضرت عباس بن عبد المطلب اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے نے اپنی خواہش تمنا دی آرزو پیش کیتی ہے. عرض کیتی حضور اپنے بیٹیاں جو ایک میں نو عطا فرما دے ہو ایک میرے بھتیجے محمد نو عطا فرما دے ہو. حضرت ابو طالب نے فرمایا عقیل میرا بیٹا ہے. حضرت مسلم بن عقیل دے والد محترم حضرت عقیل بن نبی طالب میں عقیل دے اپنے کول رکھاں گا اپنی نگاہ تو جدا نہیں کرا گا. باقی دو بچنے میں ایک جعفر ہے دوسرا علی ہے جنہوں مرضی لے جاؤ. میرے آقا نے فرمایا چچا عباس جعفر نو تسی لے جاؤ علی میرے نال جائے گا.
شیر پڑھ لی میرے نبی نو علی نال بچپن تو پیارے پہلے ہاتھ رکھیا ہے فرمایا چچا تسی جعفر نو لے کے جاؤ علی میں محمد نال جائے گا اس واسطے سی کہنے کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی باغ کا ذکر عبادت ہے نا عبادت وہ علی تے علی ہے ولی دا ذکر بھی عبادت ہے ولی دا ذکر بھی عبادت ہے گناہاں دا کفارہ ہے پھر علی پاک دا ذکر محبت والا ضرور پڑھے گا میں سرکار دی حدیث پاک پڑھی سرکار نے ارشاد فرمایا علی میری امت واسطے انج ہے جویں بیٹے واسطے باپ ہوندا ہے اس واسطے برادران گرامی قدر اپنے باپے دا ذکر کریے مصطفیٰ نے جنہاں نے ساڈا بابا بنایا اور ناز کریے مان کریے کہ علی پاک نے کل قیامت والے دن فرما دیتا فاروقیہ مسجد کے اندر آنے والے میرا ذکر کرنے والے میرے غلام یہ ساری میری اولاد میں تیرا میرا بیڑا پار ہو جائے گا بابا سے بلند پڑے کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا میں پر زیادہ تکلیف نہیں دیتا صرف میرے علی پاک دا اس میں گرامی زبان دیا ہوئے اچھل کے بول علی علی کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی او بخت والے یہ کرنا چاہنا ہے تو عبادت علی دے چہرے کا کر کسو سیران دا کعبہ اے مکے اندر دلان دا کعبہ علی علی حدیث بھی ہو جیڑی ام المومنین سید عائشہ صدیقہ راویہ نے تے عائشہ کا بابا ابو بکر صدیق راوی تے جی روایت کرن والا صدیق ہوئے تے صدیقہ ہوئے صدیق پتہ ہے نا کینوں کہندے نے وہ سچا جنا جویں آنکھیں انجے ہو جائے صادق ہوندے نا جو ہویا ہوئے کوئی بار بندہ جائے جی ہاشمی صاحب تقریر میں کرتے ہیں وہ صادق سچے کے اندر میں بھی کیا تقریر پہ کرتے ہیں تے جے کوئی انجدہ ہوئے جیڑا کہ بھئی اے پکا چلدا پہ ایسا چلدا کوئی نہیں پہ اکے جی چلدا پہ تے فوراں چلن لگ پہ اس نو صدیق آدمی تے صدیق اور صدیقہ دو میں راویہ نے اللہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ رأيت أبا بكر إنه يكثر النظر إلى وجه علي بن أبي طالب فقلت
يا أبتي إنك لتكثر النذر إلى بني علي بن أبي طالب. فقال أبو بكر يا بنية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النذر إلى بني علي عبادة. ام المؤمنین سیدہ عائشہ فرمانی ہے میں دیکھیا میرے بابا جان میرے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق مولا علی دے چہرے پر ٹک ٹکی لگا کے پہ ویکھ رہے اے او ابو بکر صدیق جسی نے پوچھیا سی بڑی کی خواہش ہے آپ کے لیے نظر الہ وجہ رسول اللہ میری خواہش ہے اکھاں ابو بکر دیا ہوئے چہرہ مصطفیٰ دا ہوئے میں رج رج کے ویکھدا رہواں کہ اج ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے دسیا ہے اے ساری روایت بیان کر کے گویا ابو بکر کہنے میں اے اکھاں اس واسطے میں یا رخے والدہا ویکھے یا رخے مرتضی ویکھے لوگاں ایویں گلاں بنائیاں وہ جی اے ظلم کر دیتا حال جی تے کر دیتا وہ تے آخدے نے علی دے چہرے ہل تکنا ہے ایمان نال دسیا ہے دلاں کولوں پوچھ کے جڑا علی دی دید نو عبادت سمجھ رہے وہ علی دے گھر والے تے ظلم کر سکدا ہے عقیدہ بھی نال ہی عرض کرنا ہے اس واسطے آپ فرماتے ہیں میں بابا جان کو پوچھیا انہوں نے فرمایا بیٹی میں علی دے چہرے دی زیارت اس واسطے پیا کرنا میں خود اپنے کنان سنیا ہے سونے مصطفیٰ دی زبان نے ایک دسو او زبان جس سے خدا بولدا ہے آپ نے فرمایا ہے لوگ سن لوا تیرا علی دے چہرے دی زیارت کرے اللہ انہوں عبادت دا ثواب عطا فرماتا کہ کرنا چاہنا ہے تو عبادت علی دے چہرے دا کر تصور سیدان دا کعبہ اے مکے اندر دلان دا کعبہ اچھی اچھی بولو دلان دا کعبہ اچھی اچھی اور دلان دا حضرت عثمان مولا علی ٹک ٹکی لگا کے ویکھ دے میں ساری روایتاں مختلف کتاباں جو پڑھیاں نے تے جڑی ہن پڑھن لگا اے تاریخ دمشق کے علامہ ابن ساکر نے ذکر فرمائی ہے حضرت عثمان میں ٹک ٹکی لا کے مولا علی ویکھ دے پھر علی ٹرے نے عثمان علی ویکھ دے علی چلتے جا رہے ہیں حضرت عثمان غنی انہاں تکدے جا رہے ہیں جدوں تک علی پاک اکھاں تو اوجل نہیں ہوئے عثمان دیاں نظراں علی دے جسم دا طواف کر دیا حضرت عثمان غنی دیاں نگاہاں مولا علی شیر خدا دے جسم دا طواف کر دیا رہی نے تے کسی نے پوچھا حضور ما یحب النظر الیہ الی علی اے علی نے ٹک ٹکی لا کے کیوں پہ تکنے آؤ فرمایا میں خود سنے سرکار نے فرمایا النظر الی علی عبادت دعا روایتاں دے اندر فرق میں دس دینا پہلی ہے کہ صرف چہرے نو تکنا عبادت ہے لیکن عثمان غنی کہندے نے کہ میں سنیا مصطفیٰ کریم کو آپ نے فرمایا علی دی زلف تو لے کے قدمین شریفین دی تلیاں تک علی دے جسم دے جس حصے نو ویکھے گا اللہ عبادت لکھ دے گا
بیان کرنا صرف سنیا بات اس شیخ تو چلی سی تے چلی کہ تسی آ رہے تھے پہلی بچپن دی گل پہ کرنے سا سرکار نے فرمایا میں علی نو لے گئی حضرت سیدنا مولا علی المرتضی شیر خدا فرماتے نے او دن گیا پھر ہفتہ نہیں مہینہ نہیں 2 مہینے نہیں سال نہیں 2 سال نہیں فرمایا پورے 30 سال 30 years 30 سال اور یہ بھی اندازہ کرو سرکار نے فرمایا لا تمس النار مسلمن رآنی اور آمن رآنی جس بندے نے کلمہ پڑھیا 1 سیکنڈ واسطے جو ہے نا میری گل سمجھایا جس نے 1 سیکنڈ واسطے میں مصطفیٰ دا چہرہ ویکھ لیا جہنم دیا اودے تے بھی حرام ہے اس کو ویکھن والے تے بھی حرام ہے وکل وعد اللہ رسول اللہ دا پیغام اس واسطے سی امیر اہل سنت نے نعرہ بنایا سی ہر صحابی نبی شاکر ایک باری بول چھڈو ہر صحابی نبی جنتی جنتی نعرہ اہل سنت کا قرآن جو ہے وکل وعد اللہ رسول اور اسی سنیا کی جنہی بنیاد ہے وہ قرآن اور حدیث ہے تو جو فرمانا میرے البات سائٹ دینا نکل جائے میں عرض کر رہا جڑا 1 لمحے واسطے 1 سیکنڈ واسطے 1 لحظہ واسطے مصطفیٰ کریم نو ویکھے جہنم دی آگ اس تے حرام کہ قیامت تک بعد دے اندر آن والے ولی غوث کتب عبدال اس تے جوڑے نہ لگن والی خاک دا بھی مقابلہ نہ کر سکن وہ جے 1 سیکنڈ نال رہے اس دا اے مقام ہے علی فرمانے نے میں 30 سال محمد دے نال رہا مثال بھی سنو آپ نے کی فرمایا آپ ارشاد فرماتے ہیں 30 سال میں آمینہ دے لال اللہ دے یار دے نال سنگت اختیار کیتی ہے معیت اختیار کیتی ہے رفاقت اختیار کیتی ہے صحبت اختیار کیتی ہے کہ میں نال نال بھی انج نہیں رہا جی میں غلام رہنے نے علی پاک نے فرمایا جی میں اونٹنی دا بچہ اپنی ماں دے نال پھردا ہے میں علی 30 سال ان محمد دے نال پھردا رہا ماں دے نال پھردا ہے اسی ویکھدے ہاں کدے ماں دے سجے کدے کھبے کدے اگے کدے پیچھے تھوڑی دور جائے دوڑ کے ماں دے کول آ جاندا ہے پھر کدے ماں تے قربان ہوندا ہے کدے ماں بچے تے قربان ہوندی ہے میرے علی نے فرمایا میں اونٹنی دے بچے دی طرح سونے مصطفیٰ دے نال رہا جنہ دور کیا پھر قدمے نے مصطفیٰ دے اندر حاضر ہویا وا سونے دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا جویں بچہ ماں نال پیار کردا ہے ایویں میں مصطفیٰ نال پیار کردا رہیا تے جویں ماں بچے نال پیار کردی ہے ایویں محمد میں علی نال پیار کردا رہیا اے پیار دا انداز 1-2 دن نہیں 30 سال آپ نے فرمایا 30 سال میں اس طرح گزارا حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ نے کمال فرمایا ہر موقع تے نال نے پہلی دعوت ہوئی تے پھر بھی نال نے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ قریبی رشتہ داراں نوں سرکار نے بلائے سارے نے انکار کیتا نا لنگر بھی سرکار نے کھلایا اس واسطے بندیاں نوں اگر محفل تے بلائیے لنگر کھلانا ہے بھی نبی دی سنت اللہ دا پیغام سن لین پاویں وسیلہ لنگر بن جائے اس واسطے سی سنی لنگر دا بھی اہتمام کرتے ہیں انشاءاللہ تے لنگر بھی انہاں نوں کھلایا کھا کے تے آکھدے نے بھی اسی تانوں نہیں کھا کے انکار کیتا ہے این پچھلی صف دے اندر حال عمر مبارک آپ دی 10 سال نہیں ہے جسم مبارک دے اندر نگاہ تے کمزوری ہے انہیں ہاتھ چوکی عرض کر دینے سونا مصطفیٰ پریشان نہ ہوئے آجے آج تھوڑی کسے گل نہیں منی ہر ایک نے انکار کیتا ہے
پیش فرمائے مولا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ. ہجرت دے موقع تے تھوڑی گل ہوئی, باہر تلواراں والے کھڑے گئے کہ بعد مدینہ پا کر لے جانی, پھر غزوات لے جانی. حضرت سیدنا مولا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار نے بلایا, فرمایا علی اے مکے والے دی امانتاں نے مینوں آرڈر آ گئے کہ میں مدینہ منورہ ہجرت کر جاواں تے تسی یہ امانتاں لوٹا کے کل مدینے آ جائیں. امانتاں لوٹا کے مدینہ منورہ میں آپ تہاڈا اوتھے استقبال کراں. مدینہ منورہ آپ آ جاؤ. اچھا تلواراں دے سائے تلے کھلونا کوئی سوکھا کام؟ کام ہے. کسی بندے دی دشمنی ہوئے انہوں پتہ چلے میرے دشمن میرے دروازے تے نے تے کلاشن کوفاں تے بندوقاں لے کے کھڑے نے, انہوں نیندر تے بڑی سکون دی ہو سی کوئی نہ اسی نہیں وہ تے تکدا ہونا ہے کدوں جان چھوڑ دے. پر علی پاک کو کسی نے پوچھا حضور تلوارا نے بندے جے باہر کھڑے ہیں وہ راتی تسی بھی جاگ دیا گزاری ہو سی بار بار دروازے ویکھدے ہو سو کہ کدے دروازہ توڑ کے دیوار پھلانگ کے اندر نہ آ جان, میں علی کو شہید نہ کر دے. آپ نے فرمایا علی زندگی اتنا سکون دا کدے بھی نہیں سوتا جنہ اس رات سویا سی. میرے واسطے نہیں علی واسطے مصطفیٰ خدا برادران گرامی قدر مولا علی کو پوچھیا گیا کہ حرام دی نیند آئی ہے, باہر تے تلوارا لے کے بے نیام تلوارا لے کے کھڑے سارے, کوئی بدبخت بھی دیوار پھلان کے اندر آ جانا انہیں دی سمجھنے چار پائی تے مصطفیٰ لیٹے نے حملہ کرتا آپ کو شہید کر دینا. آپ نے فرمایا فرمایا علی انہاں دیاں امامتاں لوٹا کے مدینہ منورہ آ جانا, میرا یقین اتنا پختہ سی. اسی وقت کیا زمین پھٹ سکتی ہے, آسمان ٹوٹ سکتا ہے, سورج چل سکتا ہے, اپنی روشنی چھوڑ سکتے نے. محمد جو نکلی کل کدے غلط نہیں ہو سکتے. اللہ نے جبریل تے میکائیل کو بلایا. سیر والا میں نبلاج موجود ہے, تاریخ ابن ساکیس موجود ہے. فرمایا اے جبریل میکائیل میں تو انہوں واپس برا بنا انی آخیتو بینکما تے ہن تو ایک دی عمر میں زیادہ رکھیے ایک دی کم رکھیے. تو انہوں دستا نہیں کیا تسی ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی نو اپنی عمر دے سکتے چند سال جے زیادہ نہیں, کیا تسی اپنے بھائی نو دے سکتے؟ انہوں نے انکار کیتا. مولا نہیں برا اپنی تھان تے پر جان اپنی تھان تے, اسی اپنی جان اپنی عمر کسے دوجے نو نہیں دیاں گے. جبریل کیا میں میکائیل نو نہیں دیاں گا, میکائیل نے کیا میں جبریل امین نو نہیں دیاں گا. میرے اللہ کریم نے فرمایا میں تو بھائی بھائی بنایا, تسی عمر بھی ایک دوجے نو نہیں دے سکتے. مکے دی دھرتی ول ویکھو, ایک بھائی اپنے بھائی تے جان قربان کرن نو تیار ہے. ایک بھائی دوجے بھائی تے جان پیا ماردا ہے, انہاں دے بستر تے آرام فرمائے. تے ہن میں
دی نوکری فرشتے کر دے ہونے سے کیوں نہ کبھی میں مرید علی دا میرا پیشوا پڑھیے نہ پڑھیے میں مرید علی دا میرا پیشوا علی ہلا کے لفظ بولے گا میں مرید میرا علی یہ پیشوا کی نشان والا ہے میرے پیر دا سواری دنیا دا ہر ولی جبریل اور میکائیل دونوں آئے نے جبریل سرہانے میرے علی پاک دے سرہانے کھڑا ہویا ہے جبریل میرے علی دے قدموں وچ کھڑا ہویا ہے میکائیل دونوں کھڑے نے یہ جبریل کی پہ کہنے نے جبریل آکھ دے نے بخ بخ علی پاک دے سرانے کھڑے ہو کے مولا علی نو مخاطب کر کے کہنے بخ بخیا ابن ابی طالب ان اللہ یباہی بکر ملا جبریل پہ کردا بخ بخ یا ابن ابی طالب بابا علی کیا شان پئی ہے تساں نے فرشتے لیتے ہو عرش والا ساری نوریاں دے سامنے تے علی دے ناز پہ کردا ناز فرما رہے مرتضی ایک روایت دین چاہ گئی ہے اجازت پڑھ چلی گئی بخ بخ تو بابا تو جبریل بابا کرتا ہے مصطفیٰ دے صحابہ بھی علی دی شان سے بابا حجت الوداع تو واپسی تے کچھ لوگاں نے یہ یمن دے اندر گئے سن مولا مرتضیٰ دے نال آپ دا شکوہ کیتا ہے میرے نبی دے سامنے ایک بندے نے پھر دوجا ہے پھر تیجا ہے پھر چوتھا ہے پھر پنجواں آیا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے ٹھہر جاؤ ایک ایک آ کے شکوہ نہ کرو میں ساری کائنات نو دسنا میرا علی غدیر خم اس نے تشریف فرماؤ کہ میرے علی نو بلا کے اگر سارے صحابہ نو میرے مصطفیٰ نے فرمایا دسو میں تھوڑا ولی
نہیں ہاں کہ نہیں ہر ایک بول لینے جی آپ ساڑھے ولی ہو میں تو اڈم مولا ہاں یا نہیں بے شک کمر دیا تسی ساڑھے مولا ہو میرے نبی نے علی دا ہاتھ پھڑ کے انج بلند فرمایا ہے نانی فرمایا سن لو میرے علی دی میری بارگاہ دی اندر شکایت کرنا لو جدا جدا میں مولا باؤ ہوتا علی مولا جدا جدا میں مصطفیٰ مولا اس کا میرا مرتضی مولا ہے آج لوگ کہنے نہیں مولا صرف اللہ ہے یا جڑے اسی حدیث پڑھتے ہیں سرکار علی پاک مولا نے کوئی کہنے نے پھر منونا خلیفہ بلا فصل علی نے میں کیا نہیں مولا دا مانا خلیفہ بھی نہیں اسی خلیفہ دے طور تے نہیں مننے محب دے طور تے مننے محبوب دے طور تے مننے کسی ڈکشنری دے اندر کسی منجد دے اندر کسی فیروز اللقات دے اندر مولا دا مانا خلیفہ نہیں ہے مولا دا مانا محب محبوب ہے مصطفیٰ نے فرمایا لوگو میرے علی دے بارے گلہ نہ کرو جدا جدا میں پیارا ہوتا علی بھی پیارا ہے دوسرا جڑا علی مولا ہے کوئی نہ سیاست ہے حدیثہ موجود کوئی نہ پڑھے تو بھی اپنی نسائی شریف اٹھائے ترمذی شریف اٹھائے باہر کتابوں کا ذکر ہی نہیں کرتا اور مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی آکھیا سی کسی زمانے بھی علی مولا انہاں کہا سی کہ علی پاک نو سیدنا علی امیر المومنین علی خلیفۃ المسلمین علی کہن نالو بہتر ہے بندہ مولا علی آکھے کیوں مصطفیٰ نے علی نو مولا فرمایا اللہ نے قرآن نے فرمایا فإن اللہ مولا و جبریل و صالح المومنین بھی مصطفیٰ کریم دا مولا جبریل بھی ہے اللہ بھی ہے صالح مومن بھی نے صالح مومن ولی ہوندے نے جب ولی مصطفیٰ دا مولا ہو سکتا ہے تے ولی غلام علی غلام دا مولا نہیں ہو سکتا اپنے مولویاں نو بھی مولا نہ اشتہارات دے نا علامہ مولا کدی نہیں پڑھے کدی نہیں پڑھے جتنے بھی اشتہار چھپے اسی نو تلے کو اسی مولا نہ دے تو کی مانے مولا کی طرف ساڑھے مولا کہ اپنے مولوی نو مولا کہنے علی نو مولا بنگنے لگیا شرم کیا علی پاک دا مقام تیرے مولوی کو بھی گھٹے مولوی نو مولا کے تے شرک کوئی نہ ہوئے تے علی نو مولا کے تے شرک میں ہوئے گا میرے آقا نے فرمایا اللہم والی من والاہ والی من آداہ میرے کول کتاب موجود ہے ہماری شیخ صدوق دی ہماری اس نے اندر شیعہ مصنف نے لکھیا ہے جنہوں میرے آقا نے فرمایا دی مولا نے ہر مومن دے مولا نے اس وقت جس بندے نے سب تو پہلے کھڑے ہو کے علی دے سینے نل سینہ لا کے مبارک دیتی ہے اس دا نام عمر فاروق اعظم ہے مبارک ہوئے ابو طالب دے بیٹے انت مولا یار تسی میرے مولا ہو مولا کل مومنین و مومنتین ہر ایمان والے مرد دے بھی مولا ہو ہر ایمان والی بی بی دے بھی مولا ہو اور کدھرے لفظ نے بخ تو بات آئی سی نا اے آلی بخ فرمایا واہ واہ علی عمر نے کیا واہ واہ علی واہ واہ علی مبارک ہوئی تسی میرے بھی مولا قیامت کا کان والے ہر مومن دے مومنہ دے بھی مولا اور پھر عمر دے الفاظ دوسرے مقام جنے آپ نے فرمایا جیڑا میرے علی نو مولا نہیں منگا جیڑا مولا نہیں منگا وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا علی نو مولا نہیں منگا وہ مومن ہو سکتا یہ دے پچھے پوری سٹوری ہے میں انہیں عرض کرتا ٹائم
اللہ کریم نے جبریل تے میکائیل نو بھیجیا گل تو ان دے سائیڈ تے گئی سی تے ربط بھی نہ ٹوٹے تے جبریل نے کیا بخ بخ یا ابن ابی طالب ان اللہ یباہی بکم الملائکہ اللہ فرشتیاں دے سامنے تواڈے تے مان پیا سبحان اللہ آج پیا کرتے بھی میرا علی کنی شان والا جڑا سونے مصطفیٰ تے جان قربان کر رہے ادھر مکے دی امانتاں ادھر سن تے خدا دی امانت ابو بکر صدیق سبحان اللہ بستر ملے انہاں نوں روزہ ملے بہرحال اگے چلنے ہیں آپ نے امانتاں واپس فرمائیاں نے المختصر حضرت مولا علی شیر خدا پھر مدینہ منورہ دی طرف چلے نے یمشی اللیل و یکمل النہار کیونکہ علی پاک نو پتہ سی دشمن پیچھے پیچھے نے پھڑ لین گے اذیت دین گے میرا علی راتی سفر کر دے نے دنے کدے آرام فرما دے نے رات رات نو اپنے سفر جاری رکھی آئے دنے کدرے اندر تشریف لے جاندے نے کسی غار دے اندر کسی کھو دے اندر حضرت مولا علی چل دے اتنا جوڑے ٹوڑے نے پتھر علی پاک دے قدمین شریفین نو لگ دے نے چھالے بن دے نے پھر پتھر لگ دے نے علی پاک دے چھالے پھس دے نے در اندر خون نکل جائے اس زخماں وچ پتھر لگ دے نے علی پاک نو تکلیف ہوندی ہے کہندے نے علی کیوں چھوڑ کے جا رہا ہے آپ فرماندے نے کیوں نہ جاواں اے باغ میرے نبی نو خبر پہنچی ہے فلما بلغ النبی قدومہ جدو علی پاک دے آن دی خبر میرے نبی نو ملی ہے کہ علی آ گئے مدینہ منورہ علی پاک تشریف لے آئے نے میرے نبی نے فرمایا ادعو لی علی انتظار فرما رہے آئے علی پاک کول بندے گئے نے جدو حالت میں کیے قدم شریفین متورم نے پیر مبارک سجے ہوئے نے تلیاں مبارک زخمی نے اس وقت لوگ واپس آئے نے عرض کی تھی سونیا علی کو لکھنیا نہیں جانا علی پاک دے قدم شریفین سج گئے نے متورم ہو گئے نے انہاں دیاں تلیاں دے تلے پتھر لگ لگ کے زخم آ گئے نے کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیار سگیوں پڑھنے باہر بھی میرے علی پاک دے منن والے سارے بیٹھے نو آل دے اندر بھی پھر ہر بندے دی زبان تے علی علی صدیق اکبر دا ذکر سی دو تین جمعے پہلے تے میں اس وقت کیا سی یہ نہیں کرو جویں علی پاک دا کردے ہو جا جاکدا یہ نہیں کرو جویں صدیق پاک دا
ساڈا علی پاک نو بھی سلام ہی حضرت ابو بکر صدیق نو بھی تے بولیا تے اج بھی بولی کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی 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 پاک جس جگہ تے جلوہ گر میں تشریف فرمانے میرے نبی تشریف لے آئے یہ تنہ کہو میرے نبی نے علی نو سینے لا لیا میرے نبی نے علی نو جفی پائی سینے لائے پھر جدوں میں کہ علی پاک دے قدمین شریف ہیں متقرب نے علی پاک دے قدمین شریفین زخمی دے میرے آقا ثم بقا رحمت دی وجہ تو میرے نبی علی پاک دی حالت میں کے روئے نے اکھا وچ آنسو آئے نے میرا ویر میرے واسطے اتنی قربانی پیش کر کے آیا ہے فقفل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر میرے نبی نے اپنا لعاب مبارک اپنی تلی مبارک تے ڈالے آئے تلی نو من کے علی دے قدمہ لائے علی فرمانے اللہ دی قسم مصطفیٰ نو لعاب لگن دی دے رے پتہ ہی نہیں چلیا لعاب پہلے لگائے یا علی دا درد پہلے گیا بھی آپ کا بیان ہوتا ہے پھر شہادت سے لیکن کئیاں سنگیاں دے دلے چیگل ہو سکتی لو جی ابو بکر صدیق سے دو پڑھایا علی پاک کا ایک پڑھایا پتہ نہیں رمضان ہے پھر بھی پڑھایا ایسی تے بڑھ کیتی کوئی نہیں جدو ابو بکر دا ذکر کیتے ہیں تے نال علی دا جی علی دا کیتے ہیں تے نال ابو بکر صدیق اسی تے جدو کسے دا ذکر کریے نال دوسرے دا ذکر آ جاندے ہیں بہرحال انشاءاللہ انشاءاللہ پھر مولا جی میراج شریف انشاءاللہ دن جو میں شب برات کا میراج پڑھنا